یہ بات ابھی کلیئر کر لیتے ہیں حیا۔ وہ قدرے آگے کو ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ میں بہت ایکسپریسو نہیں ہوں، میں لمبی لمبی باتیں بھی نہیں کر سکتا۔ میں پریکٹیکل سا بندہ ہوں، ایسا آدمی جس کو فکر معاش ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے۔ میرے پاس بڑی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے، میں ایک ریسٹورنٹ چلاتا ہوں جس کی ملکیت میری اپنی نہیں ہے۔ میں کئی سالوں سے اس ریسٹورنٹ کی قسطیں ادا کر رہا ہوں جو کہ پوری بھی نہیں ہو رہی۔ یہ چیز مجھے بہت پریشان رکھتی ہے۔ وہ کرد لڑکی جو اس دن میرے ساتھ تھی، وہ میرے ریسٹورنٹ کی عمارت کی آنر ہے اور ہمارے درمیان اس وقت یہی مسئلہ زیر بحث تھا۔ حیا، اس دن میں اتنا پریشان تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میری پراپرٹی ضبط کرنے کی بات کر رہی تھی اور اگر میں اس کی رقم ادا نہ کر پایا تو وہ ایسا کر بھی گزرے گی۔ اسی پریشانی میں تمہارے ساتھ مس بیہیو کر گیا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ مگر اپنی تمام پریشانیوں میں بھی مجھے اپنے سے جڑے رشتوں کا احساس ہے اور میں ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ حیا نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اب بھی خفا ہو اس بات پہ؟ جہان قدرے توقف سے بولا۔ نہیں، میں نے تمہیں تب ہی معاف کر دیا تھا جب تم نے کچن کے سارے برتن دھوئے اور چولہا فکس کر دیا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ مگر وہ جنجر بریڈ ہاؤس مجھ پر ادھار رہا تمہارا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ویٹر اس کی طرف آیا۔ میڈم سلیمان؟ حیا نے چہرہ اٹھایا اور اسے دیکھا۔ لمحے بھر کو پتھر کی ہو گئی۔ ویٹر ایک سفید گلابوں کا بوکے میز پر رکھ رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے۔ ساتھ ہی اس نے 2 تہہ کیا ہوا کاغذ حیا کی طرف بڑھایا۔ لیجئے میڈم۔ حیا جو ساکھ نگاہوں سے گلدستے کو دیکھ رہی تھی، چونکی اور مضطرب سی انداز میں وہ کاغذ تھاما۔ اس کے قدموں سے جان نکل چکی تھی۔ مؤدب سا ویٹر واپس چلا گیا۔ اس نے کپکپاتی انگلیوں سے کاغذ کی تہہ کھولی۔ بے سطر کاغذ کے عین بیچ میں انگریزی 3 لائنیں لکھی تھیں۔ میری کار میں سفر کر کے آنے کا شکریہ، لیکن اصولاً مجھ سے لفٹ لینے کے بعد آپ کو ڈنر بھی میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اپنے کزن کے ساتھ۔ فرام یور ویلنٹائن۔ جہان گلاس ہونٹوں کے ساتھ لگائے گھونٹ گھونٹ پیتا، پلکے سکیڑے اس کے چہرے کو بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کون بھیجتا ہے تمہیں یہ سفید پھول؟ جہان خاصے سرد لہجے میں بولا تو حیا نے چونک کر سر اٹھا کر دیکھا۔ چند لمحے پہلے وہ جو گرم جوشی اس کی آنکھوں میں تھی اب نہیں تھی۔ اس کے چہرے پہ زمانوں کی اجنبیت دکھائی دے رہی تھی۔ پتہ نہیں، اور اسے کیسے علم ہوا ہم ریسٹورنٹ میں ہیں؟ اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ کوئی جواب بن ہی نہیں پا رہا تھا۔ دکھاؤ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اب حیا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کمزور ہاتھوں سے وہ کاغذ جہان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتا گیا، اس کی پیشانی پر شکنیں ابھرتی گئیں، رگیں تن گئیں اور لب بیچ گئے۔ تم کس کی گاڑی میں ٹاکسم آئی ہو؟ جہان نے نگاہ اٹھا کر حیا کو دیکھا، اور وہ ایک نگاہ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک مشرقی مرد تھا۔ تائق فرقان، ابا اور روہیل کی طرح مشرقی مرد۔ وہ میں سمجھی تمہاری کار اور ڈرائیور ہے۔ میں سمجھی تم نے ڈرائیور بھیجا ہے۔ میرا ڈرائیور؟ کب دیکھا تم نے میرے پاس ڈرائیور؟ اس نے تنفر سے کاغذ کو مٹھی میں مروڑا۔ میں سمجھی، اور اس نے کہا کہ تم نے بھیجا ہے، تمہارا نام لیا اس نے۔ اس نے یہ کہا کہ اس کو میں نے بھیجا ہے؟ اس نے 2 ٹوک انداز میں پوچھا۔ ہاں، نہیں، حیا گڑبڑا گئی۔ یعنی کہ نہیں، اس نے نہیں بتایا کہ اسے کس نے بھیجا ہے، اور تم اس کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ حیا، تم یوں کیسے کر سکتی ہو؟ یوں کسی کی گاڑی میں کیسے بیٹھ سکتی ہو؟ میں نے کہا نا، میں سمجھی تمہاری کار تھی۔ بے بسی کے مارے اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اسے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ میرے پاس تم نے دوسری کار کب دیکھی حیا؟ اگر تمہیں مجھ پر اتنی بے اعتباری ہے تو میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر۔ اس نے نیپکن نوچ کر پھینکا اور کرسی دھکیل کر اٹھی۔ جو شخص یہ حرکت کرتا ہے وہ مجھ سے پوچھ کر نہیں کرتا، نہ اس میں میرا کوئی قصور ہے۔ اگر تم مجھے اتنا ہی برا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، یہاں اکیلے بیٹھو، اکیلے کھاؤ اور اکیلے رہو۔ اس نے کلچ یوں اٹھایا کہ کرسٹل کا گلدان میز سے لڑک کر نیچے جا گرا۔ چھناکے کی آواز آئی اور وہ کرچیوں میں بٹ گیا۔ جہان شاید اس کے لیے تیار نہیں تھا، مگر وہ اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے رکی نہیں۔ وہ تیزی سے میز کے ایک طرف سے نکلی، اسٹینڈ پہ لٹکا کوٹ کالر سے پکڑ کر کھینچا اور تیز تیز چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔
اگر وہ اس کے پیچھے آنا بھی چاہتا تو ابھی جو نقصان وہ کر کے گئی تھی اسے پورا کر کے ہی آتا، اور اس کارروائی میں اسے جتنے منٹ لگتے اتنی دیر میں تو وہ اس سے دور جا چکی ہوتی۔ استقلال اسٹریٹ پہ لوگ اسی طرح چل رہے تھے اور وہ اس رش کے درمیان ہی کہیں تھی۔ اس نے کوٹ نہیں پہنا، بازو پہ ڈالا اور دونوں بازو سینے پر لپیٹے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چلتی جا رہی تھی۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا، اور اگر آیا بھی ہوتا تو اس شور اور رش میں نہ اسے دیکھ پائی نہ ہی اس کی آواز سن پائی، بس اسی طرح چلتی رہی۔ استقلال اسٹریٹ کا آخری کنارہ مڑ کر وہ ٹاکسم اسکوائر میں داخل ہوئی اور بالکل سیدھ میں چلتی ہوئی ٹاکسم پارک کی طرف بڑھ گئی۔ تاریک پارک کے ایک گوشے میں وہ سنگی بینچ ویران پڑا تھا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں اس پر بیٹھی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انا، خودداری، عزت نفس، اپنی ذات کے وقار کے وہ سارے سبق وہ ہمیشہ خود کو پڑھاتی آئی تھی، آج بہت ذلت کے ساتھ چکنا چور ہوئے تھے۔ ہمیشہ ہر دفعہ وہ یہی کرتا تھا، یا پھر ایسا ہو جاتا تھا۔ آخر کب تک یوں چلے گا؟ وہ بہت گرا لیا میں نے اس کے سامنے خود کو، بہت جھکا لیا، بہت بے مول کر لیا۔ اب وہ مزید نہیں جھکے گی، اب اسے جھکنا پڑے گا، بس آج یہ طے ہو گیا۔ اسے بے دردی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے سوچا، پھر ارد گرد پھیلی رات کو دیکھا تو واپسی کا خیال آیا۔ اس نے گود میں رکھا سنہری کلچ کھولا تاکہ موبائل نکال سکے، مگر اوہ، موبائل تو اس میں پورا نہیں آتا تھا۔ وہ تو اس نے میز پر رکھا تھا۔ وہ کوٹ اٹھائے باہر بھاگی۔ اپنا ترکی والا بھدا موبائل وہ ریسٹورنٹ میں چھوڑ آئی تھی۔ اسے ہر حالت میں موبائل واپس اٹھانا تھا، چاہے جہان سے سامنا ہو یا نہ ہو۔ چند منٹ بعد وہ ہانپتی ہوئی واپس استقلال اسٹریٹ پر اس ریسٹورنٹ کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو کونے والی میز خالی تھی۔ وہ دوڑ کر اس میز تک گئی اور ادھر ادھر چیزیں اٹھا کر موبائل تلاشنے لگی، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ کرسٹل کے ٹوٹے ہوئے گلدان کی کرچیاں بھی فرش سے اٹھا لی گئی تھیں۔ اینی پرابلم میڈم؟ وہ آواز پہ پلٹی تو وہی باوردی ویٹر جس کی ناک پہ موٹا سا تل تھا، اسی نے لا کر دیا تھا وہ بوکے۔ میرا موبائل تھا اس میز پہ، وہ پریشانی سے گھنگریالی لٹے کانوں کے پیچھے اڑستی ہوئی بولی اور میز پر چیزیں ادھر ادھر کرنے لگی۔ جی ہاں، پڑا تھا، مگر جب آپ گلدان گرا کر گئیں تو آپ کے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے وہ موبائل رکھ لیا اور مجھے کہا تھا کہ اگر آپ آئیں تو میں بتا دوں کہ انہی کے پاس ہے وہ فون، ویٹر نے ٹوٹی ہوئی انگریزی میں بتایا۔ اوہ اچھا، اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ چلے گئے کیا؟ جی، وہ بل پے کر کے فوراً آپ کے پیچھے باہر دوڑے تھے۔ آپ کو نہیں ملے کیا؟ نہیں شکریہ۔ وہ پھولوں کے متعلق کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے باہر نکل آئی۔ استقلال اسٹریٹ پہ قدم رکھتے ہوئے اس نے کوٹ پہن لیا۔ اب اسے کافی دیر تک ٹاکسم اسکوائر پہ گورسل بس کے انتظار میں بیٹھنا تھا۔ ڈی جے خاموشی سے موبائل کے بٹن دباتی نمبر ملا رہی تھی۔ کال کا سبز بٹن دبانے سے پہلے اس نے نظر اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھی حیا کو دیکھا، جو پوری سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ مگر حیا، میں اسے کہوں گی کیا؟ یہی کہ حیا کو اپنا موبائل چاہیے اور وہ اسے واپس کر دے، مگر وہ واپس کیسے کرے گا؟ یہ اس کا مسئلہ ہے، تم کال ملاؤ، حیا جھنجلا کر بولی۔ ڈی جے نے سر ہلا کر سبز بٹن دبا دیا، اسپیکر آن کر دیا اور فون اپنے لبوں کے قریب لے آئی۔ دوسری جانب طویل گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ وہ دونوں دم سادے آواز سننے کے لیے بیٹھی تھیں۔ پتہ نہیں حیا، تمہارا موبائل کدھر پڑا ہو، اسی کے موبائل پر کر لیتے ہیں نا، تاکہ وہ اٹھا لے۔ تبھی کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، وہ جہان ہی تھا، عزلی مصروف انداز۔ السلام علیکم، میں ڈی جے مس ختیجہ بول رہی ہوں۔ جی میں جہان۔ ختیجہ، ایسا ہے کہ یہ فون میرے پاس ہے۔ حیا ریسٹورنٹ میں بھول گئی تھی، وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ پیچھے بہت سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید وہ ریسٹورنٹ میں تھا۔ مجھے پتا ہے، اسی لیے تو کال کی ہے۔ اوکے، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ حیا کدھر ہے؟ وہ مصروف تھی تو میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں۔ بات کرتے ہوئے ڈی جے نے ایک نظر حیا پہ ڈالی، جو دم سادے کرسی کے کنارے پہ آگے ہو کر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ جی کہیے، جہان کی آواز آئی۔ بات یہ تھی کہ میں اور حیا کل پرنسز آئی لینڈ جانے کا سوچ رہے تھے۔ انفیکٹ ہم پرنسز آئی لینڈ کے سب سے بڑے جزیرے بیوک ادا جائیں گے۔ حیا نے نہ سمجھی سے الجھ کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر روکا۔
مگر وہ مزے سے کہے جا رہی تھی، اوکے تو آپ کو فون چاہیے؟ نہیں، فون آپ اپنے پاس رکھیں، عیش کریں، ہمیں بس کمپنی چاہیے۔ حیا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور پھر سے موبائل چھیننے لگی۔ ڈی جے یہ کیا بکواس کر رہی تھی؟ مگر ڈی جے ہاتھ چھڑا کر اٹھی اور دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ کل تو ذرا مصروف ہوں، آپ کے ساتھ نہیں چل سکوں گا۔ تو پرسوں صبح چلتے ہیں؟ پرسوں تو مجھے شہر سے باہر جانا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ پھر جمعے کو چلتے ہیں؟ جمعے کو میری ایک اہم میٹنگ ہے اور بیوقدہ میں تو پورا دن لگ جاتا ہے۔ پھر تو آپ ہفتے کو بھی مصروف ہوں گے، ڈی جے نے مایوسی سے کہا تو دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ ان فیکٹ ہفتے کو میں واقعی فارغ ہوں۔ ٹھیک ہے، ہفتے کو میں آپ لوگوں کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ وہ جیسے تیار ہو ہی گیا تھا۔ بس پھر ٹھیک ہے، ہم صبح والی گورسل بس سے کدی کوئے کے بندرگاہ پر پہنچ جائیں گے۔ آپ بھی 7 بجے سے پہلے ہمارا وہاں انتظار کیجیے گا۔ وہاں سے ہم پھر اکٹھے فیری میں سوار ہو کر نکلیں گے۔ ٹھیک؟ ٹھیک میڈم، اور ہاں تب تک آپ ہمارا فون استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا احسان تعمر یاد رکھوں گا، جہان ذرا سا ہنس کے بولا۔ وہ فون بند کر کے واپس آئی تو حیا خاموشی سے اسے گھور رہی تھی۔ ڈی جے واپس کرسی پر بیٹھی اور بڑے لاپرواہ انداز سے میز سے میگزین اٹھا کر صفحے پلٹنے لگی۔ کیا ضرورت تھی اسے ساتھ چلنے کو کہنے کی؟ ہم اکیلے بھی تو جا سکتے تھے۔ کیونکہ مجھے اس کے شادی شدہ ہونے میں بھی ابھی تک شک ہے۔ وہ اب ایک صفحے پر رک کر بغور کوئی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس کی بیوی کہاں ہوتی ہے؟ یہیں استنبول میں۔ حیا بددلی سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی کیا اپنی بیوی سے کوئی لڑائی ہے؟ کبھی ذکر ہی نہیں کرتا اس کا۔ شاید میں نے اس موضوع پر کبھی بات نہیں کی۔ ویسے بھی جہان کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اب پتہ نہیں اسے خود اپنے نکاح کا علم ہے بھی یا نہیں، کیونکہ وہ کبھی ذکر نہیں کرتا۔ شاید پھپھو نے اس سے چھپا رکھا ہے۔ بچوں والی باتیں کرتی ہو تم؟ ڈی جے نے خفگی چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج کے دور میں کہاں ممکن ہے کہ کسی کا نکاح ہوا ہوا ہو اور اسے علم نہ ہو؟ یقیناً اسے پتہ ہوگا، مگر یہاں سوال یہ ہے کہ نکاح اس کا جس سے بھی ہوا ہو، مگر تم اس کی اتنی کیئر کیوں کرتی ہو؟ ڈی جے پھر مسکراہٹ دبائے رسالے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کیونکہ اس کا نکاح مجھ سے ہوا تھا، وہ آہستہ سے بولی تو ڈی جے نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یعنی او گاڈ، تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا؟ تو وہ تمہارا کیا لگا؟ سوتیلا ماموں لگا، حیا بگڑ کر بولی اور اپنے بیگ کی طرف بڑھ گئی۔ او مائی گاڈ، تم نے مجھے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ ڈی جے ابھی تک بے یقین تھی۔ اب بتا تو دی ہے۔ اب جاؤ، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں آج کیمپس نہیں جاؤں گی۔ وہ اوپر اپنے بستر پر پھر سے لیٹ گئی اور کمبل منہ پر ڈال لیا۔ بہت ذلیل ہو تم حیا، وہ گاڈ، وہ تمہارا ہسبینڈ ہے۔ ڈی جے ابھی ٹھیک سے حیران بھی نہ ہوئی پائی تھی کہ گھڑی پر نگاہ پڑی۔ ارے 8 بج گئے۔ وہ میگزین پھینک کر اٹھی اور کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ پھر سلائڈ کھول کر چہرہ باہر نکالے لبوں کے گرد دونوں ہاتھ کا پیالہ بنائے آواز بلند چلائی، گڈ مارننگ ڈی جے۔ نی نے دور سے کسی لڑکے نے جوابی ہانک لگائی تھی۔ چپ کرو، مجھے سونے دو، حیا نے تکیہ کھینچ کر اسے دے مارا، مگر وہ اسی کھڑکی کے پاس کھڑی صدائیں لگاتی رہی۔ وہ یونیورسٹی کی عمارت کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ وہ وہیں تیسری سیڑھی پر رکی، فائل اور کتابیں دوسرے ہاتھ میں منتقل کی اور باری باری کوٹ کی دونوں جیبیں کھنگالیں، پھر اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چنگھاڑتا ہوا موبائل باہر نکالا۔ یہ اس کا پاکستانی سم والا فون تھا۔ دوسرا موبائل جہان کے پاس ہونے کے باعث وہ آج کل اسے ہی استعمال کر رہی تھی۔ چمکتی اسکرین پر ترکی کا کوئی غیر شناسا نمبر لکھا آ رہا تھا۔ نمبر کس کا تھا اسے قطعاً یاد نہ آیا۔ نمبر یاد رکھنے کے لیے حیا بہت چور تھی۔ اسے اپنے پاکستانی نمبر تک کے آخری 2 ہندسے بھولتے تھے اور ترکی والا تو خیر سرے سے یاد ہی نہ تھا۔ ہیلو، وہ فون کان سے لگائے ہوئے وہیں سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ آواز اجنبی تھی بھی اور نہیں بھی، مگر اس کا لوچ، اتار چڑھاؤ اور انداز سب شناسا تھا۔ وہ لب بیچ گئی۔ عبد الرحمن بات کر رہا ہوں اور بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ گو کہ وہ پڑھا لکھا لگتا تھا، مگر انداز سے کہیں نہ کہیں ممبئی کے کسی نچلے طبقے کی شہری کی چھلک آتی تھی۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ ملنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا یہ ممکن ہے؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔
ہتھیلیاں بے اختیار پسینے میں بھیگ گئیں۔ میں نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ جس فون کال میں آپ کی دوست نے آپ کے کزن کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی، اس میں غالباً انہوں نے بیوک ادا کا ذکر کیا تھا۔ پرنسس آئلینڈز۔ اوہ، تو وہ اس کی کالز ٹیپ کر رہا تھا۔ تبھی اس نے پاکستان والے موبائل پہ کال کی تھی، کیونکہ وہ ترکی والے فون کے جہان کی تحویل میں ہونے کے بعد بھی جانتا تھا۔ میں بیوک ادا نہیں جا رہی۔ آئندہ آپ نہ تو میرا پیچھا کریں گے اور نہ ہی میری کالز ٹیپ کریں گے، ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی، سمجھے؟ اس نے جھلا کر فون کان سے ہٹایا اور سرخ بٹن زور سے دبایا۔ موبائل آف ہو گیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانے کب یہ شخص اس کا پیچھا چھوڑے گا؟ سمندر کی جھاگ بھری نیلی لہروں پر سے ہوا سرسراتے ہوئے گزر رہی تھی۔ وہ دونوں فیری کی بالکنی میں کھڑے سامنے سمندر دیکھ رہے تھے۔ جہان قدرے جھک کر ریلنگ پکڑے کھڑا تھا اور حیا گردن سیدھی اٹھائے سامنے افق پر دیکھ رہی تھی۔ ڈی جے ابھی بھی کیمرہ لیے بالکنی کے دوسرے سرے تک گئی تھی، سو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ جب سے کدی کوئی کی بندرگاہ پہ فیری میں سوار ہوئے تھے تب سے آپس میں بات نہیں کر رہے تھے۔ فیری ویسے بھی کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جگہ ڈھونڈنے میں ہی اتنا وقت صرف ہو گیا تھا۔ فیری کی نچلی منزل جو چاروں طرف سے شیشوں سے بند تھی، پر جڑے تمام صوفے اور کرسیاں بھرے تھے، سو وہ بالائی منزل پر آ گئے جو اوپن ایئر تھی۔ کھلا سا وسیع احاطہ جہاں پر صرف صوفے اور کرسیاں تھیں، مگر ایک نشست بھی خالی نہیں تھی۔ ان کو بالآخر فیری کے کنارے پر بنی تنگ سی بالکنی میں کھڑے ہونے کی جگہ ملی۔ وہ اتنی تنگ تھی کہ سمندر کی جانب رخ کر کے ایک وقت میں ایک بندہ ہی ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا۔ بالکنی کی گیلری لمبی تھی اور لوگوں کی ایک طویل قطار وہاں کھڑی تھی۔ وہ دونوں بالکل دائیں طرف کے کونے میں تھے۔ ہوا بے حد سرد تھی، پھر بھی جہان سیاہ سویٹر کی آستین کونیوں تک مڑے ہوئے تھا، مگر اسے بے حد سردی لگ رہی تھی کہ اس نے سیاہ لمبے اسکرٹ کے اوپر صرف سرمئی سویٹر ہی پہن رکھا تھا۔ تم مس روز بغیر بتائے اٹھ کر چلی گئیں۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنی دیر استقلال اسٹریٹ پر تمہیں ڈھونڈتا رہا تھا؟ جہان ریلنگ پر جھکا سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو نہ ڈھونڈتے؟ حیا نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ہوا سے اس کے بال اڑ کر جہان کے کندھے کو چھو رہے تھے، مگر وہ انہیں سمیٹنے کا تکلف بھی نہیں کر رہی تھی۔ اتنا غصہ؟ جہان نے گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ سامنے دیکھتی رہی۔ ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا میں نے۔ اگر تمہیں خود شرمندگی نہیں ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا حیا تو یہی پوچھتا۔ مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے پانی کی نیلی سطح کو دیکھتی رہی۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے حیا کہ میں پوچھ سکوں کہ وہ شخص کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ پوچھو، ضرور پوچھو، مگر اسی سے جا کر پوچھو۔ مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ میں بھی نہیں جانتی جہان کہ وہ کون ہے۔ آج وہ جہان کے لیے وہی حیا سلیمان بن گئی تھی جو ہر ایک کے لیے تھی۔ خود کو جس شخص کے سامنے جھکا لیا تھا، اب اسی کے سامنے اٹھانا بھی تھا۔ اچھا بابا، آئی ایم سوری۔ وہ رخ موڑ کر اس کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور مسکرانے لگا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے پگھلنے میں، اور پگھلی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی تھی۔ بہت دھیرے سے وہ مسکراتی اور خود سے کیے سارے وعدے بھول گئی۔ تمہارا ترکی بہت خوبصورت ہے جہان، مگر یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اچھا، کیسے ہوتے ہیں پھر؟ اکھڑ، بدلحاظ، بدتمیز، بد تہذیب، بے مروت، الٹے دماغ کے لوگ ہیں یہاں۔ وہ کہتی گئی اور وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ اور پاکستان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں حیا سلیمان؟ خوب ہنس کر وہ بولا تھا۔ کم از کم ترکوں سے تو بہتر ہی ہوتے ہیں۔ جہان ابھی تک ہنس رہا تھا۔ وہ تینوں بیوک ادا کی سڑکوں پر ساتھ ہاتھ باندھے چل رہے تھے۔ ڈی جے اور جہان اس سے چند قدم آگے نکل گئے تھے اور وہ قدیم زمانے کے رومانس میں کھوئی ذرا پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ دونوں باتیں بھی کر رہے تھے۔ ان میں اب خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ جہان اسے ریسٹورنٹس کے متعلق بتا رہا تھا۔ وہ بے توجہی سے ان کی باتیں سنتی قدم اٹھا رہی تھی۔ اس جگہ سڑک دونوں طرف سے ریسٹورنٹس میں گھری ہوئی تھی۔ ان کے دروازے کھلے تھے اور سامنے برآمدے میں شیڈ تلے کرسیاں اور میزیں بچھی تھیں۔ سیاحوں کا ایک ہجوم ہر سو پھیلا تھا۔ آؤ تمہیں اپنا بیوک ادا دکھاتا ہوں۔ جہان کی آواز پہ وہ چوکی، پھر خفیف سا سر جھٹک کر اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ جہان نے ایک بگھی روک دی تھی۔ ڈی جے نے البتہ سائیکل کرائے پر لے لی تھی اور اب وہ اسی پر سوار ہو رہی تھی۔
حیا بگی کے قریب آئی تو جہان نے ایک طرف ہو کر راستہ دیا۔ وہ احتیاط سے اوپر چڑھی۔ مخملی شاہی نشست نہایت گداز تھی۔ بگی بان نے گھوڑے کا ذرا سے چابک لگائی تو وہ چل دیا۔ پتھریلی سڑک پر اس کی ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی۔ تو پھر پاکستان کے اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں حیا؟ حیا نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے اسمارٹ فون پر نگاہیں جمائے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے کبھی بھی مکمل توجہ نہیں دے گا، یہ تو طے تھا۔ پاکستان اور پاکستان کے اچھے لوگ۔ حیا گہری سانس لے کر سامنے کو دیکھنے لگی۔ بگی سست رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ حیا نے بولنا شروع کیا۔ ہم بہت ترقی یافتہ نہیں ہیں، بہت پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، دھوکہ دہی، رشوت زنی، قتل و غارت اور بہت سی برائیوں میں بھی ملوث ہیں۔ ہمارے ہاں ظلم کھلے عام کیا جاتا ہے اور مظلوم بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ ہم پسماندہ بھی ہیں اور پس ذہن کے بھی، مگر اس سب کے باوجود جہاں سکندر ہم دل کے برے نہیں ہیں۔ ہمارے دل بہت سادہ، بہت معصوم ہوتے ہیں۔ پھر وہ قدرے توقف سے بولی، کیا تم نے واقعی ابا سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں ہر روز بم بلاسٹ ہوتے ہیں؟ میں نے موبائل کی اسکرین کو انگلیوں پہ پکڑے جہان ذرا سا چونکا، پھر زیر لب مسکرا دیا۔ ہاں شاید۔ کیا نہیں ہوتے؟ ہوتے تو ہیں۔ ہماری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے کیفے میں بھی بلاسٹ ہوا تھا۔ اس دن ہماری ایک فیئرویل پارٹی تھی اور ہم فرینڈز بلاسٹ سے چند منٹ پہلے کیفے سے نکلی تھیں۔ جب ہم دوبارہ آئے تو وہاں بڑا منظر تھا۔ وہ خون، ٹوٹا کانچ، جلی ہوئی دیواریں۔ اس نے یاد کر کے جیسے جھرجھری لی۔ تو سیکیورٹی ادارے کیا کرتے ہیں؟ لگتا تو نہیں کہ کچھ کرتے ہیں۔ خیر ترکی کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ میں تو ایک غریب سا ریسٹورنٹ آنر ہوں، ورکنگ کلاس کا ایک مزدور صفت شخص، جس کو مصروفیت کے باعث گھومنے پھرنے کا وقت بھی نہیں ملتا، اور باوجود اس کے کہ میرے گھر سے بیوقدہ تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر ہوگا، میں 3 سال بعد ادھر آیا ہوں۔ واقعی؟ حیا نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ جہان نے شانے اچکائے۔ وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے بچت کے لیے ریسٹورنٹ میں ورکرز کم سے کم رکھے ہوئے ہیں، سو اسی لیے کام کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ اسی طرح اسکرین کو دباتا مسلسل کام کر رہا تھا۔ اب یہ موبائل رکھ بھی دو، حیا نے چڑھ کر بولا۔ میڈم آپ یہ مت بھولا کریں کہ ایک غریب ورکر کے ساتھ ہیں، جو اگر ایک دن کا آف لے گا تو سارے آرڈرز میں ہیر پھیر ہو جائے گی، تو اس بیچارے کو سارے کام آن دا وے ہی کرنے پڑتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان تمام محنتوں کے باوجود وہ اگلے 10 سال تک بھی بیوقدہ کے ان بنگلوں جیسا آدھا بنگلہ بھی نہیں لے سکتا۔ اس کے کہنے پہ حیا نے لاشعوری طور پر سڑک کے دونوں اطراف بنے بنگلوں پر نگاہ دوڑائی۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ دائیں طرف جہان کے اس جانب جس بنگلے کے سامنے سے بگی گزر رہی تھی، وہ اتنا عالیشان اور خوبصورت تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ 4 منزلہ سفید اونچے ستونوں پر وہ محل یوں شاہانہ انداز میں کھڑا تھا جیسے کوئی ببر شیر اپنے پنجوں پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے چھوٹے سے باغیچے کے آگے ایک لکڑی کا سفید گیٹ تھا۔ بگی آگے بڑھ گئی تھی اور وہ گردن موڑے دیکھنے لگی۔ سفید محل کے لکڑی کے گیٹ پہ نام کی ایک تختی لگی تھی، جس پہ قدیم لاطینی ہجوں کے انداز میں لکھا تھا AR پاشا۔ اس کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رکی تھی۔ اس کے انداز پر جہان نے پلٹ کر اس گھر کو دیکھا تھا۔ اب کیا تم ابھی سے میری جیب کا مقابلہ ان بنگلوں کے ساتھ کرنے لگ گئی ہو؟ وہ اب چوکی، پھر اس گیٹ کو دیکھا جو اب دور ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں تو وہ سر جھٹک کر آگے دیکھنے لگی۔ پھر کتنی ہی گلیوں سے وہ خاموشی سے گزرے، یہاں تک کہ ایک جگہ جہان نے ترک میں کچھ کہہ کر کوچوان سے بگی رکوا لی۔ ہم نے تو پورے جزیرے کا چکر لگانا تھا، پھر ابھی سے کیوں رک گئے؟ وہ اترنے لگا تو حیا بول اٹھی۔ اچھا، وہ سر ہلانے لگی۔ ایک ہاتھ راڈ پہ رکھا اور احتیاط سے پاؤں نیچے رکھ کر اتری۔ جہان پہلے ہی اتر کر مسجد کے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مسجد چھوٹی مگر صاف ستھری تھی۔ جہان مردوں والے حصے میں چلا گیا تو وہ وضو کر کے عورتوں کے بیریئر ہال میں آ گئی۔ ہال کے ایک کونے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک بچی اسی کے انداز میں بیٹھی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ حیا گیلے بازوؤں کی آستین نیچے کرتے ہوئے بغور ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ یہ وہی دونوں لڑکیاں تھیں جو ابھی 2 گلیاں چھوڑ کر سڑک پر اسے نظر آئی تھیں، جامنی فراق والی چھوٹی بچی اور دوسرے بھورے اسکارف والی سنجیدہ لڑکی۔ بچی منت بھرے شکایتی انداز میں اس لڑکی کے گھٹنے کو جھنجھوڑتی کچھ کہے جا رہی تھی، مگر وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا، نفی میں سر ہلاتی گویا مسلسل
اس کی تردید کیے جا رہی تھی۔ وہ دونوں دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ حیا اپنے دوپٹے کو چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے ان دونوں کو دیکھے گئی۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا، شاید وہ آپس میں مشغول تھیں۔ وہ جب نماز پڑھ کر اٹھی تو دیکھا وہ بچی ابھی تک اس لڑکی کو منا رہی تھی اور شاید اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آواز دھیمی اور زبان انجان تھی، مگر کبھی کبھی وہ بے بسی بھرے انداز میں چیخ کر ذرا زور سے عائشہ گل پلیز کہہ کر اٹھتی تو حیا کو سنائی دے دیتا۔ ایک آخری نگاہ ان دونوں پر ڈال کر وہ باہر آ گئی۔